12 اکتوبر 1972 کو ایک شورا گیوجون ایئر فورس فلائٹ مونٹی ویڈیو ایئرپورٹ سے سینٹیاگو کی پرواز کے لیے روانہ ہوئی۔ جہاز پر مسافر سوار تھے جن میں کل 40 ارکان تھے، جن میں سے 5 عملے کے ارکان تھے اور باقی ٹیم کے ارکان ان کے خاندان اور دوست تھے۔ اینڈیز میں خراب موسمی حالات کی وجہ سے پائلٹوں کو مینڈوزا ارجنٹائن میں راتوں رات غیر طے شدہ اسٹاپ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگلے دن 13 اکتوبر ہوائی جہاز نے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:18 پر دوبارہ اڑان بھری۔ پائلٹوں نے پلاچون پاس تک جنوب کی طرف سے پرواز کرنے کے لیے ایک کورس تیار کیا جس میں ہوائی جہاز کو پہاڑوں کو کراس کرنا تھا۔ پرواز میں تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا۔ پائلٹس نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو ریڈیو کیا کہ وہ پاس پر پہنچ چکے ہیں، سینٹیاگو کی طرف مڑ رہے ہیں، تاہم انہوں نے اپنی پوزیشن کا غلط اندازہ لگایا تھا اور وہ اب بھی اینڈیاز کے پہاڑوں میں گہرے ہوئے تھے۔ ان کی غلطی سے بے خبر کنٹرولرز نے انہیں سینٹیاگو میں لینڈ کرنے کی اجازت دے دی۔ تقریباً 3:30 بجے جب طیارہ نیچے اتر رہا تھا تو جہاز 1500 فٹ کی بلندی پر ایک پہاڑ کے کنارے سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ جہاز میں سوار 45 افراد میں سے 12 حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ باقی بچ جانے والے 33 افراد نے اپنے آپ کو زمین پر سب سے دور دراز اور سٹرین جگہوں میں سے ایک میں پھنسے ہوئے پایا۔ 11,710 فٹ کی بلندی پر اینڈیز پہاڑوں میں انہیں منجمد درجہ حرارت، محدود خوراک اور رسد اور بچاؤ کی کوششوں کا سامنا کرنا پڑا، جسے جلد ہی ختم کر دیا جائے گا۔ حادثے کی جگہ چلی کے ساتھ سرحد کے بالکل مشرق میں مغربی ارجنٹائن اینڈیز پہاڑوں میں ایک برفانی وادی میں واقع تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک دور دراز اور ناقابل رسائی علاقہ تھا، کسی بھی قصبے یا سڑکوں سے بہت دور۔ زندہ بچ جانے والے ملبے سے نکل کر اپنے آپ کو ہر سمت سے برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں میں موجود تھے۔ زندہ بچ جانے والوں کو جلد ہی احساس ہوا کہ وہ کسی سنگین صورتحال میں ہیں۔ وہ تقریباً 12,000 فٹ کی بلندی پر تھے، جہاں ہوا پتلی اور درجہ حرارت لمٹ سے بھی نیچے گر سکتا تھا۔ ان کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے، آگ لگانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اور جہاز کی گری سے کھانا اور شراب کی تھوڑی سی مقدار ہی تھی۔ ٹیم میں شامل 2 نوجوان میڈیکل طلبہ رابرٹو کینسینیا اور گیسٹاوو سربینو نے فوری طور پر اپنے ساتھی مسافروں کے زخموں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ حادثے سے بہت سے لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹی، گہرے کٹس لگے اور اندرونی چوٹیں آئیں۔ سب سے زیادہ شدید زخمیوں میں سے ایک 23 سالہ نوجوان فرنینڈو پیروڈو تھا، جو ٹوٹی ہوئی کھوپڑی کے ساتھ کوما میں تھا۔ جیسا کہ زندہ بچ جانے والوں نے اپنی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جدوجہد کی، انہیں جلد ہی احساس ہوا تھا کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں۔ پائلٹس نے اپنی پوزیشن کا غلط اندازہ لگایا تھا اور طیارہ ارجنٹائن میں گر کر تباہ ہو چکا تھا، نہ کہ چلی میں جیسا ان کو توقع تھی۔ لاپتہ پرواز کی خبر 13 اکتوبر کو شام 6 بجے کے قریب یوروگوئے پہنچی۔ چلی ایئر سرچ اینڈ ریسکیو سروس ساز کو مطلع کیا گیا اور طیارے کی آخری اطلاع شدہ پوزیشن کی بنیاد پر فوری طور پر تلاش کی کوشش شروع کر دی گئی۔ 4 طیاروں نے اینگوسٹیورا سے سینٹیاگو تک پرشیا کوریڈور کی تلاش شروع کی۔ جیسے جیسے گھنٹے دنوں میں بدلتے گئے، تلاش کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا۔ دوسرے دن ارجنٹائن، چلی، یوروگوئے کی 11 طیاروں نے اینڈیز کے پہاڑوں کو چھیڑا، لیکن برف کے خلاف سفید جسم کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ 8 دن کی بے سود کوشش کے بعد 21 اکتوبر کو ریسکیو کا عمل روک دیا گیا۔ ریسکیو ٹیم کو یہ لگا تھا کہ مسافر سخت حالات اور ویران مقام کی وجہ سے پہلے دن ہی مر گئے ہوں گے، اس لیے ریسکیو نے سرچنگ کو روک دیا تھا۔ انہوں نے دسمبر میں برف پگھلنے کے بعد متاثرین کی بازیابی کے لیے دوبارہ تلاش شروع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، زندہ بچ جانے والوں کو احساس ہوا کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے اپنی ذہانت اور عزم پر انحصار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی معمولی سپلائی کو منظم کرنے اور توانائی کے تحفظ کے لیے ایک روٹین قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ زندہ بچ جانے والوں نے سیٹوں اور سامان کو بستر کے طور پر استعمال کیا، اپنے پاس موجود چند کینڈی بارز اور شراب کو راشن بنا لیا، لیکن یہ سب کچھ صرف چند دنوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے کافی تھا۔ آگ لگانے کا کوئی طریقہ نہ ہونے کے باوجود زندہ بچ جانے والوں کو ہائپر تھرمیا کے کانسٹنٹ خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سر درد، متلی، تھکاوٹ کے ساتھ اونچائی کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے تھے۔ کئی مسافر ابتدائی چند دنوں میں زخموں یا سردی کی وجہ سے مر گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زندہ بچ جانے والوں کو
एहसास हुआ कि उन्हें जिंदा रहने के लिए इंतहाई इकदामात का सहारा लेना पड़ेगा। काफी तजबज़ और बहस के बाद उन्होंने अपने मुर्दा साथियों की लाशों को खाने का फैसला किया। दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन फैसला था। ये वो कैलोरीज और ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने का वाहिद तरीका था जिसकी इन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरत थी। जिंदाबाद जाने वालों ने हवाई जहाज की गीली सी छुरियों का इस्तेमाल लाशों से गोश्त को काटने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने गोश्त को कपड़े में लपेटकर बर्फ में महफूज कर लिया। ये एक संगीन और हौलनाक काम था, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ भूख से बचने और अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जिंदाबाद जाने वालों ने महसूस किया कि इनकी वाहिद उम्मीद पहाड़ों से बाहर एक नामुमकिन सफर की तलाश है। 12 दिसंबर को 3 सबसे मौजू आदमी रॉबर्टो कैंसिया, नैंडो पेराडो और एंटोनियो वेजेंडन मदद तलाश करने के लिए एक मुहिम पर निकले। तीनों आदमी ट्रैक के लिए नाकिस थे। इनके पास ना ही कोई कपड़े थे, ना खाना और ना ही कोई नक्शा, ना ही कोई कैंपस। वो बचाव करने वालों से राब्ते करने की उम्मीद में एक छोटा ट्रांसिस्टर रेडियो लेकर गए थे। उनका मंसूबा ये था कि वो 3 दिन तक पैदल चलेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा वक्त था जब वो बगैर खुराक के जिंदा रह सकते थे। ये मुहिम एक दर्दनाक आजमाइश थी। मर्दों को मुंजमद दर्जा हरारत, तेज हवाएं और बर्फानी तोदे की मुसलसल खतरे का सामना करना पड़ा। वो गहरी बर्फ से लड़ते थे, अक्सर हर कदम के साथ अपनी कमर तक धंसते थे। रात को वो गर्मी से बचने के लिए खुद को कपड़ों में ढांप लेते थे, पानी के लिए बर्फ पिघलाते और अपने जूतों से चमड़े खाते। 3 सख्त दिनों के बाद वो लोग पहाड़ों से निकलकर नीचे एक वादी को तलाश करने लगे, लेकिन इनकी मायूसी की वजह से उन्होंने देखा कि तेज दरिया उनका रास्ता रोक रहा है। थके हारे और मायूस उन्होंने तवज्जो मबसूल करने की कोशिश की और रेडियो की बैटरी निकाल दी, लेकिन दरिया के शोर ने इन्हें सुनना किसी के लिए नामुमकिन बना दिया था। मुसाफिरों ने सर्द मैदानों में घूमते हुए रात गुजारी, खाने या ठिकाने के बगैर। अगली सुबह उन्होंने दरिया की दूसरी तरफ 3 आदमियों को देखा। चिली के चरवाहे पत्थरों की गिरद लपेटे हुए नोटों का इस्तेमाल करते हुए मर्दों ने बताया कि वो हवाई जहाज के हादसे से बच गए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। चरवाहे हकाम को मुतला करने के लिए करीबी कस्बे में पहुंच गए। 22 दिसंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स जाए हादसा पर पहुंचे। बाद जाने वाले पहले 6 अफराद को बाहिफाजत रवाना कर दिया, लेकिन खराब मौसम ने बाकी 8 को अगले दिन तक बचाने में ताखीर कर दी। यूरोगोइन एयरफोर्स की परवाज़ 571 की कहानी ने दुनिया की तखीर को अपनी लपेट में ले लिया। दोस्तों 571 की मिस्ट्री ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और उन मुसाफिरों की जिंदा रहने के लिए कोशिशों को सराहा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।